اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی کیسی چل رہی ہے تو آپ میں سے بہت سوں کا جواب یہ ہوگا کہ بس عجیب ہی چل رہی ہے. اور بہت کم لوگ مجھے ایسے ملیں گے جن کا جواب یہ ہوگا کہ السلام علیکم. کیا حال چال ہے علی رضا؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے ہو؟ بس یار اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. اور سناؤ لائف کیسی گزر رہی ہے تمہاری؟ یار لائف تو بہت اچھی گزر رہی ہے. مطلب بہترین لائف؟ بالکل بہترین لائف گزر رہی ہے, بہت اچھی گزر رہی ہے. چلو انجوائے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تو آج ہم اسی مسئلے بات کریں گے کہ ہماری زندگی اتنی بے مقصد اور اتنی بے معنی کیسے ہو گئی, جبکہ ہمارا رب ہمیں قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اب اللہ کی نعمتیں کیا ہیں؟ اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے گوگل سے رابطہ کیا. Blessing is defined as God's favor or a person's sanction or support, or something you ask God for, or something for which you are grateful. When God looks down upon you and protects you, this is an example of God's blessing. When a father okays a marriage proposal, this is an example of God's blessing. مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب آپ کی سینوریٹا سے شادی پہ مان جاتے ہیں تو یہ خدا کی ایک نعمت ہے. خدا آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, وہ اس کی ایک نعمت ہے. اب یہ جواب تو ہو گیا گوگل کا, لیکن اصل میں یہ سوال ہمارا انسانوں سے تھا, گوگل سے نہیں. یار میری نظر میں نعمت یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں, ایک عورت ہوں, اور یہ کہ ہم لوگ دنیا کی ساری آسائشیں بھی اکٹھا کر لینا, پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت میں ٹھکرا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, کہ دیکھو ہر چیز ہی نعمت ہے. دیکھو ہمارے پاس نیچر ہے, ہمارے پاس آکسیجن ہے, آکسیجن بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ نہیں ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ لوگ ہو گئے, آپ کے گھر والے ہو گئے, پانی ہو گیا, کھانا. پہاڑ, چاند, سورج ایک ایسا اپنی جگہ پر ہیں, ہم نہیں سوچ سکتے کبھی. مطلب بندہ سوچنا بھی چاہے نا ان سب چیزوں کو تو نہیں سوچ سکتا وہ. اور کبھی کبھی نا میں سوچتی بھی ہوں کہ اللہ نے یہ سب کیسے بنایا ہوگا, اور اس کو سوچتے سوچتے پتہ نہیں میں کہاں چلی جاتی ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایک لائن بنائی ہوئی ہے, اس لائن کو بندہ کبھی کراس نہیں کر سکتا. وہ اللہ اور بندے کے بیچ میں جو لائن ہوتی ہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. یہ ہماری بد نصیبی ہے, بدبختی ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. بہت سی نعمتوں میں سے چند جو نعمتیں ہیں بڑی, وہ یہ ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کرا, بنایا. اشرف المخلوقات تو بنا دیا, اس کے بعد ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کرا, اور عقل سلیم دی ہمیں سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے بھی یہ سوچ تھی, دماغ دیا کہ ہم ہر چیز سمجھ سکیں. تو اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا, کہ اللہ نے ہمیں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا کرا, مسلمان گھرانے میں پیدا کرا, انسان بنایا. اللہ چاہتا تو ہمیں ایک جانور کی شکل بھی دے سکتا تھا, لیکن نعمت ہے اللہ کی. دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی, بولنے کے لیے زبان دی, سننے کے لیے کان دی, سننے کے لیے ناک دی, چلنے کے لیے پیر دیے. اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے جو اس نے عطا کری ہم ثواب کے کام کریں, لیکن ہم نہیں کرتے. اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں, لیکن چند جو ہیں وہ یہ ہیں جو میں نے بتائی ہیں. یہ پورا جہان اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا, اور اس انسان کو اللہ نے اپنے آپ کے لیے پیدا کیا. یہ انسان اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے,
اور یہ دنیا کو اپنا کر اللہ کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اللہ قرآن میں گلہ کرتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری، اے انسان تو نے میری قدر نہیں کی، تجھے میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بھلا تو کون کون سی نعمتوں کو چھٹلائے گا، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلائے گا۔ تو اس انسان سے اللہ گلہ کرتا ہے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا، تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ دنیا انسان کے لیے بنی، یہ زمین انسان کے لیے بنی، آسمان انسان کے لیے بنے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ سب انسان کے لیے بنا ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں نظر گھماؤ گے تمہیں اللہ دکھائی دے گا، تمہیں اس کی قدرت نظر آئے گی۔ اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں، اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، وہ آنکھ جو گوشت کے ایک ٹکڑے سے بنی ہے لیکن وہ ہمیں دیکھنے میں مدد کرتی ہے، وہ کان جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن وہ سننے میں مدد کرتی ہے، وہ زبان جو بولنے کا ایک ذریعہ ہے وہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن وہ بھی اللہ کی ایک بڑی قدرت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک نعمت اور بھی ہے جس کے اوپر میں اور آپ شاید بہت کم ہی غور کرتے ہیں۔ اب بھلا وہ نعمت کیا ہے؟ کیا آپ رات کی اس سردی میں اس فٹ پاتھ پہ سو سکتے ہیں؟ میں تو نہیں سو سکتا۔ اب جب سب نے اپنے خیالات کا اظہار کر ہی دیا ہے تو اس ادنا سے شخص کا بھی خیال سن ہی لیجیے۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے یہ پوری کائنات ہی ہمارے لیے نعمت ہے۔ یہ رات کو چمکتے ہوئے ستارے اکثر مجھے بچپن کے ان حسین دنوں کی یاد دلاتے ہیں جب ہم اپنے کزنز کے ساتھ مل کر ان کو گننے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ تو مجھ جیسے انسان کا نظریہ ہے خدا کی بنائی ہوئی نعمتوں کو دیکھنے کا اور اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے سوچنے کا۔ اب یہ اتنا بڑا سوال ایسے تو حل نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ لیکن اس ویڈیو سے ہمیں ایک سبق ضرور سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنی طرف کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو کوسو۔ تو آج سے اپنی نعمتوں کو دیکھو، اپنی زندگی کو کوسنا بند کرو اور بڑے خواب دیکھو۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔